ای ٹی وی بھارت اردو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ نیوز ٹائم کی اہم خبریں۔ پی ایم مودی نے مہاراشٹر کے سولار پور میں پی ایم آواس یوجنا کے استفادہ کنندگان کو گھروں کی چابیاں سونپیں۔ اس دوران پی ایم مودی نے کہا کہ یہ خوشی کی بات ہے کہ آج کئی خاندان اپنے گھروں میں قدم رکھ رہے ہیں۔ کانگریس نے ون نیشن ون الیکشن کے حوالے سے اپنا موقف واضح کر دیا ہے۔ کانگریس صدر ملکہ ارجن کھڑگے نے کہا کہ ہم اس کے خلاف ہیں اور بھارت جیسے ملک میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے بلقیس بانو کیس کے مجرموں کی وہ درخواست مسترد کر دی جس میں انہوں نے خود سپردگی کے لیے مزید مہلت مانگی تھی، جس کی وجہ سے اب مجرموں کو 21 جنوری تک کسی بھی صورت میں خود سپردگی کرنی ہوگی۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ رام بی جے پی یا RSS کے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے بھگوان ہیں۔ محکمہ موسمیات نے وادی کشمیر میں رواں ماہ کے آخری ایام کے دوران پہاڑی علاقوں میں کہیں کہیں ہلکی برفباری کی پیش گوئی کی ہے۔ وادی کشمیر میں موجودہ موسمی صورتحال اور طویل خشک سالی کے پیش نظر کشمیر پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی نے بجلی تخفیف میں 2 سے 2.5 گھنٹے کا اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میکسیکو اور چیلی نے عالمی فوجداری عدالت سے غزہ کی پٹی میں اسرائیل کے ممکنہ جرائم کی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ اس سے پہلے جنوبی افریقہ کی جانب سے عالمی عدالت میں اسرائیل پر غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ پاکستان اور ایران کے درمیان حالیہ کشیدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے افغانستان نے کہا کہ دونوں ممالک کو تحمل کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہمارا یہ خطہ طویل جنگوں کے بعد سلامتی اور استحکام کی سانس لے رہا ہے، اس لیے دونوں فریقین کو متنازع مسائل پر سفارتی ذرائع سے بات چیت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ڈیرل مچل کے ناٹ آؤٹ 72 رن اور گیلن فلپس کے ناٹ آؤٹ 70 رن کی شاندار نصف سنچری کی بدولت نیوزی لینڈ نے چوتھے T20 میچ میں پاکستان کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی۔ 159 رنوں کے ہدف کو نیوزی لینڈ کی ٹیم نے 19ویں اوور میں 3 وکٹ کھوکر حاصل کر لیا۔ آسٹریلیا نے پہلے ٹیسٹ میچ میں 26 رن کے معمولی ہدف کو بغیر کوئی وکٹ کھوئے حاصل کر کے ویسٹ انڈیز کو 10 وکٹوں سے شکست دے دی۔ ویسٹ انڈیز نے پہلی اننگ میں 188 رن بنائے تھے جبکہ آسٹریلیا نے پہلی اننگ میں 287 رن بنائے اور دوسری اننگ میں ویسٹ انڈیز کی پوری ٹیم 120 رن پر ہی سمٹ گئی تھی۔ خبروں کی تازہ اپڈیٹ کے لیے لاگ ان کریں www.etvbharat.com۔